جب تمہیں اپنی زندگی میں کوئی مشکل درپیش ہو تو صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، وہ تمہیں بہترین راستہ دکھائے گا۔ جو اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ دنیا میں سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، مگر اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب زندگی میں کوئی راستہ نہ دکھے تو قرآن کی روشنی میں راستہ تلاش کرو۔ اللہ کو راضی کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جو اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اللہ تمہارے آنسو بھی دیکھتا ہے، تمہاری دعائیں بھی سنتا ہے اور تمہارے لیے بہتر فیصلے بھی کرتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ اندھیرے میں بھی روشنی دیکھ لیتا ہے۔ جو سب کچھ دیکھ رہا ہے وہ تمہاری خاموشی سمجھتا ہے۔ اگر اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال سکتا ہے تو وہی تمہیں اس سے نکال بھی سکتا ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو وہ دنیا کی ہر چیز پا کر بھی ادھورا رہتا ہے۔ لوگ بدل سکتے ہیں، وعدے ٹوٹ سکتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت کبھی نہیں بدلتی۔ اللہ پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ جب تمہیں لگے کہ سب دروازے بند ہو گئے ہیں، تب یاد رکھو کہ اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ جو چیز تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رضا میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں۔ جب دنیا تمہیں نظر انداز کرے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، وہ تمہاری فریاد سنتا ہے۔ جو اللہ کے حکم پر چلتا ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ تم اللہ سے مدد مانگو، وہ تمہیں وہ بھی عطا کرے گا جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ سجدے میں گر کر جو مانگا جائے وہ اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کو محسوس کرو، یہ وہ محبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ جو اللہ کی رضا کے لیے خود کو بدلتا ہے، اللہ اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ دنیا میں کچھ بھی دائمی نہیں، مگر اللہ کی رحمت ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ جب تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو سب سے پہلے اللہ سے مانگو۔ اللہ کبھی کسی کا نصیب خراب نہیں کرتا، بس وہ ہمیں صبر اور شکر کی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ زندگی کے طوفانوں سے نہیں ڈرتا۔ تم اللہ کے بندے ہو، دنیا کے غلام بننے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تمہیں ایسی جگہوں سے نوازے گا جہاں تم نے کبھی توقع بھی نہیں کی ہوگی۔ جو شخص اللہ سے لو لگا لے وہ دنیا کے غموں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہمیشہ بہتر ہوتے ہیں، بس ہمیں ان پر صبر کرنا سیکھنا ہوگا۔ اگر دل بوجھل ہو تو وضو کر کے 2 نفل ادا کرو، سکون خود بخود آ جائے گا۔ جو نصیب میں ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف ہو۔ سچا سکون وہاں ملتا ہے جہاں دل کو اطمینان نصیب ہو۔ ہر امتحان کے بعد آسانی آتی ہے، بس صبر کا دامن نہ چھوڑو، وہی بہترین ہے جو نیتوں کو دے کر نوازتا ہے۔ خاموش آنسو بھی سنے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ دل یقین سے بھرا ہو۔ ہر گرتے ہوئے کو تھامنے والا ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔ جو صبر کرنا جانتا ہے وہ سب سے طاقتور ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی چیز دائمی نہیں سوائے اس کے جو ہمیشہ ساتھ ہے۔ جب سب دروازے بند ہو جائیں تو ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ زندگی کی ہر ٹھوکر میں ایک سبق چھپا ہوتا ہے، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ جس چیز کو تمہارے حق میں بہتر بنایا گیا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گی۔ دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ صحیح جگہ پر اپنا حال بیان کرنا ہے۔ جو چیز تم سے دور ہو گئی شاید وہ تمہارے حق میں
بہتر نہ تھی؟ رات کی تاریکی میں بھی روشنی دیکھنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اگر تمہاری نیت صاف ہے تو تمہارا راستہ بھی آسان بنا دیا جائے گا۔ کبھی کبھی دیر اس لیے لگتی ہے کیونکہ تمہارے لیے کچھ خاص تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جن کا یقین مضبوط ہوتا ہے وہ کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہوتے۔ ہر آزمائش کے پیچھے ایک بڑا انعام چھپا ہوتا ہے۔ تم کتنی سچائی سے مانگو گے تمہیں اتنا ہی بہتر ملے گا۔ جو اندر سے مضبوط ہو وہ حالات کے طوفانوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر راستہ سخت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ خاص دیا جانے والا ہے۔ کامیابی وہاں ہے جہاں نیت صاف ہو اور محنت خالص ہو۔ جو لوگ تمہاری قدر نہیں کرتے ان کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ ہر وہ چیز جو آج مشکل لگ رہی ہے کل تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو بے لوث محبت کرنا جانتے ہیں ان کے لیے کبھی کچھ ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دوسروں کی مخالفت سے گھبرانا چھوڑ دو۔ ہمت نہ ہارنے والے لوگ ہی دنیا کو بدلتے ہیں۔ محنت کا سفر لمبا ضرور ہوتا ہے مگر اس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جب تمہارا ارادہ مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی۔ جو لوگ ہار مان لیتے ہیں وہ کبھی جیت نہیں سکتے۔ زندگی میں سب سے بڑی جیت خود پر قابو پانے میں ہے۔ مایوسی کے بعد جو مسکراہٹ آتی ہے وہی اصل میں خوشی ہوتی ہے۔ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے دوسروں کی نہیں اپنے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو اہمیت دینا چھوڑ دے تب اپنی عزت برقرار رکھنے کے لیے یہ 3 غلطیاں کبھی مت کریں۔ نمبر 1، بار بار اس کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو تمہیں نظر انداز کر رہا ہے اسے منانے کے لیے اپنی عزت مت کرواؤ۔ اگر کسی کو تمہاری موجودگی کی پرواہ نہیں تو اسے چھوڑ دینا بہتر ہے۔ نمبر 2، خود کو کمتر محسوس مت کرو۔ کسی کے رویے سے اپنی قدر کم مت کرو۔ اگر کوئی تمہیں نظر انداز کر رہا ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کوئی کمی ہے۔ اپنی عزت خود بنانی پڑتی ہے، دوسروں سے مت مانگو۔ نمبر 3، غصے یا انتقام میں مت آؤ۔ جو تمہیں نظر انداز کر رہا ہے اس کے پیچھے وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنی توانائی خود پر لگاؤ۔ بہترین بدلہ یہی ہے کہ تم اپنی زندگی میں کامیاب ہو جاؤ تاکہ ایک دن وہ خود تمہیں کھونے کا افسوس کرے۔ اگر تم اپنی خوابوں کا پیچھا نہیں کرو گے تو کوئی تمہیں اپنے خواب پورے کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ اچھے تو سبھی ہوتے ہیں، بس پہچان برے وقت میں ہوتی ہے۔ امید جب اللہ سے لگی ہو تو ٹوٹنے کا خوف نہیں رہتا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پہ نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ زندگی میں جب بھی انسان کو عزت کا موقع ملے وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے۔ کبھی کبھی آپ کے دل میں درد ہوتا ہے جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ممکن تھی لیکن ممکن نہ ہو سکی۔ سب کو دلاسا دینے والے اکثر اپنے دکھوں میں تنہا ہوتے ہیں۔ کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو اور نہ مانگو۔ یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ کھونے کے بعد ہی پتہ چلا کہ کتنا قیمتی تھا۔
جو چلا گیا وہ وقت ہو، انسان ہو یا کوئی رشتہ۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے سے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں۔ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو؟ انسان صرف تمنا کر سکتا ہے، ملتا وہی ہے جو مقدر میں ہوتا ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوں گے۔ مدد کرنے والا، اولاد دینے والا، شفا دینے والا، رزق دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، مشکل کشا، حاجت روا صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شیطان کی تاریخ: 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن، ساتویں پر عزازیل، اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ اسے غرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ جب یہ ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو ہر رشتے کے لیے انسان بوجھ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہترین صحت عطا فرمائے، آمین۔ کوشش کریں زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے، کیونکہ زندگی نہیں رہتی لیکن اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔